میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی شرابی بنانے کے لیے، وہ دوسروں کے دل کے اندر شراب کی محبت پیدا کرنے کے لیے ابتدا میں لوگوں کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے بیٹے کی قسم تجھے شراب پینا ہوگا، تیری ماں کی قسم تجھے شراب پینا ہوگا۔ یاد رکھیں میں نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ معاذ اللہ اگر کوئی کہے تجھے اللہ کی قسم ہے شراب پی لے، تو تو نے کہنا ہے تو جس اللہ کی قسم دے کر کے مجھے شراب پلا رہا ہے اسی اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو شراب سے اور جو ہے وہ جوے سے بچو، اور شیطانی کام ہے یہ، اللہ اکبر، بت پرستی سے بچو، پاسا کرنے سے بچو، اگر تم ان کاموں سے بچو گے لعلکم تفلحون اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے شراب سے بچنے پر کامیابی کا مژدہ دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شراب کے عادی بن جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ شراب کا پی لیا اور شراب کا ایک گھونٹ پینے کے بعد اس نے توبہ نہیں کی اور وہ مر گیا، تو لوگ مرنے کے بعد مردے کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس نے زندگی میں ایک بار بھی شراب پی اور اس نے توبہ نہیں کی تو کیا قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہتا بلکہ اس کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے۔ ایک گھونٹ اگر کوئی شراب پی لے تو قبر میں اللہ اس کے چہرے کو مرنے کے بعد قبلے کی طرف رکھنا گوارا نہیں کرتا، اس کا منہ پلٹ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر میری بات پہ یقین نہیں آئے تو کسی ایک بار شراب پینے والے کو قبر میں دفن کر دو اور اس کے بعد مجھے ایک کمرے میں قید کر دو اور اس کے بعد پھر قبر کھول کر کے دیکھو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ملے تو عبداللہ ابن مسعود کو پھانسی دے دینا۔ یعنی آپ نے اہمیت بتائی کہ دیکھو کتنی اہم چیز ہے یہ کہ ایک گھونٹ اگر کوئی شراب کا پیے اللہ اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے کہ اس کا چہرہ مرنے کے بعد قبلے کی طرف قبر میں نہیں رہتا بلکہ پھیر دیا جاتا ہے۔ تو جس کا چہرہ قبلے کی طرف قدرت کو گوارا نہیں، اس کا جنت میں آنا قدرت کو کیسے گوارا ہوگا؟ لیکن آج یہ ہے کہ میری پسند کے ہیرو نے شراب پیا تو میں بھی اس اسٹائل میں شراب پیوں گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہیرو جس شراب کی نمائش کر رہا ہے یا اس کا ایڈورٹائز کر رہا ہے وہ چیز استعمال کبھی نہیں کرتے جس کا وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، جس کا وہ تشہیر کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ہم جس کا اشتہار کر رہے ہیں اس سے نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر ہمیں ہیروں کو سے محبت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں کرکٹر سے محبت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے تو ہمیں اتنا عظیم محبوب عطا کیا ہے۔ بات اگر آئی ہے تو عرض کروں، آپ نے حدیث پاک ابھی مجھ سے سنی ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کے شرارے جب اٹھتے ہوئے انبیاء دیکھیں گے تو ابراہیم خلیل بالکل واضح لفظوں میں کہیں گے آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج میں صرف اپنے لیے مانگتا ہوں۔ موسیٰ کہیں گے اللہ میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج میں صرف اپنے لیے مانگتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج صرف میں اپنے لیے مانگتا ہوں۔ یہ منظر لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت ایک ایسی ذات کو بھی دیکھا جائے گا، وہ ذات کہے گی اللہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج تو میں اپنی امت کے لیے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ جس رسول کی شان یہ ہو، آپ غور کریں اور انبیاء میں اور ہمارے نبی میں کتنا فرق ہے، امام الانبیاء میں اور انبیاء کرام میں کتنا فرق ہے۔ وہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ مانگنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ کون سی ماں جس کو قرآن نے بتول کہا؟ کون سی ماں جس کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل آئے؟ کون سی ماں جو کنواری تھی، بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی کنواری رہی، جسے دنیا مریم کہتی ہے، مریم بنت عمران کہتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں ایسی ماں کے لیے عیسیٰ کچھ مانگے نہ مانگے اور حضور علیہ السلام کہیں رب حبلی امتی، میری امت کو بخش دے؟ اس امت میں کون لوگ ہیں؟ زناکار بھی ہے، جوا کرنے کھیلنے والے بھی ہیں، شراب پینے والے بھی ہیں۔ آپ بتائیں جو رسول قیامت میں اپنے لیے کچھ نہ مانگے اور امت کے لیے مانگے۔ آج یہ امت کہہ رہی کہ ہم کرکٹر سے محبت کریں گے، آج یہ امت کہہ رہی ہے ہم ہیرو سے محبت کریں گے، آج یہ امت کہہ رہی ہے ہم گناہوں سے محبت کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے
عداوت کیجئے، سوچو تو صحیح آخر ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آپ جس راستے پہ جا رہے ہو آپ کے بچے آپ کے پیچھے ہی آئیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ آپ جس راستے پہ جا رہے ہو آپ کے بچے کسی اور راستے پر جائیں گے۔ یہ بات بہت خاص خیال رکھنا، جس کا باپ بیڑی نہیں پیتا اس کے بچے بھی بیڑی نہیں پیتے عام طور پر، لیکن جس کا باپ بیڑی پیتا ہے اس کے بچے بچپن میں کاغذ کی بیڑیاں بنا کر کے باپ کی نقل کرتے ہیں۔ بہت خیال رکھنا، جس راہ پر تم جا رہے ہو اسی راستے پر تمہارے بچے فوراً چلیں گے۔ بچے باپ کی نقل کرتے ہیں، بچے ماں کی نقل کرتے ہیں۔ اگر تم شراب کی طرف جا رہے ہو اس کا مطلب تم اپنے بچے کو بھی شرابی بناؤ گے۔ اگر تم فلم کی طرف جا رہے ہو اس کا مطلب تم اپنے بچوں کو بھی فلم دیکھنے والا بناؤ گے۔ اگر آج تم جوئے کے اڈوں پر تاش کے پتوں پہ جا رہے ہو اس کا مطلب تم اپنے بچوں کو بھی تاش کھیلنے والا اور جوا کھیلنے والا بناؤ گے۔ آج تو تم کو اس کا احساس نہیں ہوگا، تم کھلے طور پر کرو گے، تمہارا بچہ چھپے طور پہ کرے گا جب تم بڑھاپے کی منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ لیکن جب وہ کھلے طور پہ شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر گھر میں آئے گا اس دن تم کو احساس ہوگا میں نے برا کیا، لیکن وہ احساس اس وقت کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت کا پچھتانا تمہارا ماحول بدل نہیں سکتا۔ اس وقت سوائے حسرت، ندامت اور پریشانی کی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر تم اپنے گھروں کا ماحول تبدیل کرنا چاہتے ہو مسلمانوں تم کو خود کو بدلنا ہوگا، تمہیں خود کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہوگا۔ یاد رکھنا، جس نے پوری زندگی اللہ کو گناہ کر کے اذیت پہنچائی، رسول پاک کا دل دکھایا، وہ بندہ کبھی بھی سرخ رو اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا وہ بندہ ہوگا جو ہمیشہ شراب پینے کا عادی ہے۔ کاش نشے سے، شراب سے میری قوم کے نوجوان توبہ کرتے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا بدبخت وہ ہے، کم بخت وہ ہے جس کو اللہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا۔ جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا وہ بندہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی، ماں باپ کو اذیت پہنچائی ہوگی۔ آپ بتائیں کہ آج کتنے وہ نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کو اذیت نہیں پہنچاتے اور ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ آج تو ایک ماحول بن گیا ہے، عید کا موقع ہے، بیوی کے لیے 5 ڈریس بنیں گے اور ماں کے لیے بڑی مشکل سے 1۔ بیوی کا ڈریس پسند کا آئے گا، ماں کے لیے اپنی پسند کا، اور وہ بھی ایسا کہ ماں کی پسند ناپسند کا کوئی خیال ہی نہیں ہوگا۔ آج کل میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کا حق ادا نہ کرو، اسلام تو کہتا ہے